अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, जो कड़ा एक इम्तिहान है वो लगता है हुकूमत के लिए इस तरह से शुरू हो गया है, नई हुकूमत के लिए, क्योंकि मुआशी तौर पर जो इक़दामात हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए नाकाफ़ी हैं। ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा या एक सिंगल पॉइंट पूरा पर्पज़ लेकर नई हुकूमत ने अपने आप को फॉर्म किया और पिछली हुकूमत को, यानी कि खान साहब की पीटीआई की जो पिछली हुकूमत थी, उसको उन्होंने घर भेजा। ऐसे में नाजरीन, IMF का मुश्किल तरीन जो प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए इस वक्त अमरीका में एज वी स्पीक मुज़ाकरात जारी हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो कि फाइनेंस के पोर्टफोलियो को इस वक्त नई काबीना में देख रहे हैं, प्राइमरीली वो इन तमाम मुज़ाकरात को पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहे हैं। और कल उनकी जो टॉक्स थी उसके कुछ वीडियो और साउंड बाइट्स भी हमने देखा कि कल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। लेकिन ये खबर कल से भी पहले कुछ रोज़ मौसूल हो चुकी थी कि IMF के अगर पैकेज का रिवाइवल चाहिए तो उसके लिए सबसे जो कड़ी शराइत हैं उनमें से सबसे अहम शर्त ये रखी जा रही है IMF की तरफ से कि जो सब्सिडी दी गई थी पेट्रोलियम मसनूआत पर उसको विड्रॉ किया जाए। एक तो वो सब्सिडी कहा जा रहा है कि क्योंकि टारगेटेड भी नहीं है, वो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पे अगर सब्सिडी हो और पेट्रोलियम मसनूआत को अगर सब्सिडी देकर कम रखा जाए तो उसका इम्पैक्ट हर तबके को आता है, यानी हर तबका उससे मुस्तफीद होता है। तो लिहाजा ये टारगेटेड सब्सिडी नहीं है। ये एक बड़ा 1 पॉइंट एजेंडा समझा जा रहा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, जिसको पूरा करना ऐसा लगता है कि मुश्किल हो रहा है। उसका सबसे जो अहम एक इसका फॉल आउट है वो सियासी तौर पर आता है, क्योंकि जाहिर है अगर यही एक 1 पर्पज़ क्लेम लेकर मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत को घर भेजा था तो उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है कि वो आवाम के लिए जो हो सकता है, जो बन पड़ सकता है करें, और सबसे बढ़कर इस पेट्रोलियम सब्सिडी को जारी रखें। इसकी कंटिन्यूएशन के लिए IMF को आमादा करें, क्योंकि अगर इसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती है, IMF की जो शराइत हैं इस हवाले से वो ये हैं कि पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाई जाए, GST भी बढ़ाया जाए और हर महीने की बुनियादों पर उसमें इजाफा किया जाए बाय अ सर्टेन परसेंटेज। तो ये एक कड़ी शर्त IMF ने लगाई है। और आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर होल्ड रखा था। ख़ास तौर पर जब ये सियासी गर्मा गर्मी शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वो आने वाले बजट तक अनचेंज रखेंगे। फिलहाल तो इस डिसीजन को कंटिन्यू किया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी। एक्सपेक्टेड अभी कुछ रोज़ पहले जब पेट्रोलियम की मसनूआत की समरी भिजवाई थी ओगरा ने, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसको कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। एक ब्रीफिंग भी थी जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी थी जर्नलिस्ट्स को, और उसमें उन्होंने हम सबको यही बताया था कि इसको वापस लेना ज़रूरत वक्त होगा। लेकिन ये एक अच्छा फैसला था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल इस वक्त चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हुए और आवाम की रिलीफ को ज़्यादा अहमियत देते हुए उन्होंने सब्सिडी को फ़िलहाल जो नेक्स्ट 15 दिन थे उनके लिए जारी रखा। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इस हवाले से ऐसा लगता है कि काले बादल इसके ऊपर मंडला रहे हैं और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ख़बरदार कर दिया है। लेकिन नाजरीन, इसका एक हमें स्टार कंपैरिजन बनाना होगा कि ये पॉलिटिकल इस वक्त जो माहौल है और जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और अपने ही सिंगल पॉइंट एजेंडा को पूरा करने के लिए ये नई हुकूमत के लिए भी लाजिम व मलजूम है कि ये इसकी कंटिन्यूएशन के लिए IMF को आमादा करें और उनके साथ इस हवाले से नेगोशिएट करें। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस वक्त भी नई हुकूमत कहती है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में मुआशी मामलात को इनहेरिट किया है PTI की आउट गोइंग हुकूमत से। लेकिन अगर याद पड़े नाजरीन, ये हर हुकूमत ये बात करती है। जब PTI हुकूमत 2018 में आई थी तो वो भी यही शिकवे शिकायत गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PMLN की उनके अदवार के हवाले से करती थी कि उनके दौर में भी जो चीज़ें रही थी वो कहती थी हमें बहुत बुरी स्टेट में इकॉनमी मिली है, इसलिए हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। PMLN की जो हुकूमत थी वो पिछली आउट गोइंग हुकूमत जो 2008 से 13 तक थी पीपल्स पार्टी की, उससे यही शिकायत करती थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुशर्रफ साहब का जो दौर था उससे ये शिकायत करती थी। अगर ये इसी तरह का एक विशेष साइकिल है और वही शिकायत दोबारा दोहराई जा रही हैं, तो क्या फिर आवाम को ये भी इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि कुछ इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो हमेशा की तरह एक मुश्किल इकोनॉमी को इनहेरिट करके आए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कहाँ है? और आवाम ज़ाहिर है ये पूछेंगे कि जो वादे नई हुकूमत ने किए हैं वो किस हद तक वफा हो पाएंगे इस IMF प्रोग्राम के होते हुए भी, और ये रैशनल क्या आवाम एक्सेप्ट करेंगे कि मुश्किल हालात में इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया या नहीं करेंगे। तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे और सियासी ख़ासतौर तज्जिया तबसरा है वो हमारे साथ रहेगा। ख़ास तौर पर जो इकोनॉमी के हवाले से आज जो हमारे सियासी पैनलिस्ट्स हैं वो इकोनॉमिक्स को बहुत एक अच्छी तरह समझते हैं और गहरी निगाह रखते हैं मुआशी उमूर के मामलात पर, तो लिहाजा दोनों एतबार से वो आज हमारी रहनुमाई करेंगे। मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहा है मेरा तमाम पैनल। शानदाना गुलजार खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं।
साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, क्योंकि इस्तीफ़े दे चुके हैं बाय एंड लार्ज पीटीआई कौमी असम्बली की अपनी नशिस्तों से, और जब थी गवर्नमेंट का हिस्सा तो उस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थी और इन उमूर को बहुत क्लोजली देखती थी एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वेलकम ऑन बोर्ड शांताना साहिबा। सेनेटर ताज हैदर नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी मईशत के एतबार से एक बहुत डिटेल्ड आय रखते हैं और आपकी जो इंसाइट्स हैं वो अक्सर IMF के प्रोग्राम्स की नफ़ी करती हुई नजर आती हैं, तो इस हवाले से हम आपसे जानेंगे क्योंकि आपकी कोalition गवर्नमेंट अब इन प्लेस है। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर ताज साहब। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए आप भी मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी एक पर्टिनेंट आवाज़ें अपनी जमात से, आप भी मुआशी एतबार को बड़ी गहरी निगाह से समझते हैं, देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस एज वेल। और जनरल साहब, अगर मैं आप ही से बात का आगाज़ करूं, क्योंकि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल अभी इन टॉक्स को लीड कर रहे हैं, आपने यही कहा था और आवाम को आपने यही दरअसल एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जब ये आपकी हुकूमत आएगी PTI हुकूमत को घर भेजकर तो यकसर मुख्तलिफ होंगे आवाम के लिए हालात। अगर हम यही आप भी आवाम को बताएंगे कि आपने मुश्किल हालात में इकॉनमी को इनहेरिट किया, तो क्या ये वही एक सेम आपको नहीं लगता कि ये एक बात की रेपिटेशन हो रही है जो गुज़िश्ता हुकूमतें, हर हुकूमत अपनी प्रीडिसेसर के बारे में शिकायत करती है? या देखें मोना, ये ठीक कह रही हैं कि माजी में जो हुकूमतें आती रही वो ये गिले करती रही कि हमें इकानमी ठीक कंडीशन में नहीं मिली, लेकिन फिर उन्होंने परफॉर्म किया और एट द एंड ऑफ देयर टेन्योर जो पहले रिजल्ट्स थे उनसे बेटर शो किए। आज अभी आप इन बातों पे ना जाएं, आप ये ना सुने कि तरह मुस्लिम लीग नून या ये जो कौमी हुकूमत बनी है ये कह रही है कि इकानमी इन शैम्बल्स है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। देखिए मोटी बात क्या है, मोटी बात ये है कि पिछली हुकूमत के वक्त साइज ऑफ द इकानमी जो था वो $320 बिलियन था और इनके दौर के अंदर एक वक्त तो ये $264 बिलियन तक सुकड़ा और आज भी ये अबाउट $280 बिलियन है। यानी साइज ऑफ द इकानमी आप देख ले, जो बड़ी बातें हैं, यानी बजाय इसके कि ये 315 या 20 से 340 या 50 होता या 60 होता, ये पीछे गया। नंबर 2 GDP थी, आप देखिए 5.8 मिली और अभी एक वक्त पे तो 0 पे गई, लेकिन अभी रगड़ के भी अभी आ गया कि 4 पे होगी, लेकिन 5.8 से तो ये कम है। आप इसी तरह आप ये देखें कि डेट्स जो लिए वो 20,000 अरब रुपया लिया, 20,000 अरब रुपया, जो कि पिछले 70 सालों में भी इतना नहीं हुआ और आगे फिर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने को 15,000 अरब जो लिया तो उन्होंने ये मोटरवेज, हाईवेज, एनर्जी क्राइसिस, आपके ये जो टेररिस्ट के जो थे सारा डिफेंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बहुत सी चीजें वो जस्टिफाई करने के लिए है। तो ये तो 2-3 चीजें हैं। तीसरी मैं आपको ये बताऊं कि इन्फ्लेशन फूड आइटम की मुस्लिम लीग नून की ये रिकॉर्ड पे बातें हैं, ये आप वर्ल्ड बैंक से भी चेक कर सकते हैं, अपने स्टेट बैंक से 2% से भी कम थी। अभी इन्फ्लेशन फूड आइटम्स की भी आपके पास डबल फिगर में है। फिर आप देखिए सर्कुलर डेट 1100 अरब था, अभी 2400-2500 अरब रुपए है। तो आप इसको इंप्रूवमेंट कहे, आप इसको क्या कहें कि उसने किया। फिर आप ये देखें पर कैपिटा इनकम जो कि तकरीबन 1500 अरब से $1,200 से ज्यादा थी, वो अभी तकरीबन $1,200 से भी कम है पर कैपिटा इनकम। आप पाकिस्तान आपका एक लो मिडिल इनकम कंट्री है और इसके हाईली पॉपुलेटेड है, 275 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में और इनकी खुशहाली के लिए वो करना। फिर आप देखिए SOEs का देखें कि आपने ये स्टील मिल है या बाकी अदारे हैं ना चलाए हैं, ना इनका कोई डिस्पोजल आप कर सके हैं और इनका सर्कुलर डेट। PIA का हालत देख ले कि PIA का विद वन स्टेटमेंट ऑफ देयर मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट आज तक यूरोप के अंदर आपकी PIA की फ्लाइट नहीं है। ये कितना बड़ा डिजास्टर और ह्यूमिलेटिंग बात है। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसी मेजर रिफॉर्म बताएं, सिर्फ ऑर्डिनेंस इशू करते रहे और यही कॉन्स्पिरेसी थी और यही पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से आप अपना, अगर ये सारे इंडिकेटर्स बेटर होते, आई कैन एश्योर यू, लेकिन जनरल साहब आ जाता। जो मेरा अर्ज है आपसे वो ये है कि क्या आप इसमें कोई बेहतरी लाएंगे, क्या आप भी यही चीजें करेंगे, क्योंकि आप भी उसी IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और आपकी भी फिर वही मजबूरियां बन जाएंगी जो कि ये लोग कहते थे हमारी मजबूरी है।
نہیں مونا ہم وہ کریں گے تو ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے, اور ہم یہ گلہ نہیں کریں گے کہ باہر سے کنسپیریسی ہوئی ہے, کیونکہ اگر امریکہ ناراض تھا اس نے بھی کنسپیریسی کی, اگر چائنا سی پیک پہ خوش نہیں تھا تو اس نے بھی کنسپیریسی کی, اگر یورپین یونین خوش نہیں تھا تو انہوں نے بھی کنسپیریسی کی. یہ ایسی ہم بات نہیں کریں گے, آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. ابھی آپ جو ایک مفتاح کا پوائنٹ بتا رہی ہیں نا, دیکھیں یہ جو سبسڈی ہے فیول کے اوپر یا کہ یہ چھوٹے آئٹمز ہیں, ایک آئٹم کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں. ہم براڈر بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اکانومی کو ایسے سٹیئر کرنا ہے. آپ مطلب ڈی ویلیویشن کی بات نہیں کی, پاک روپی کی حالت دیکھیں تو یہ انڈیکیٹرز ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا اکانومی ان کو جو ملی اس سے بیٹر ہمیں دے کے گئے یا اس سے پیچھے دے کے گئے. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا آؤٹسٹر ہوا, ویک گورننس تھی اور یہ وہ. اور اگر ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جو نیشنل گورنمنٹ ہے, یہ کامیابی تب ہی ہوگی کہ یہ ڈیلیور کرے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ ان کے پاس بیسٹ ٹیم ہے. یہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ ان دی سینس کہ ایون تحریک انصاف کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر, باقی ایک صوبے میں پیپل پارٹی ہے, ایک میں مسلم لیگ نون انشاءاللہ ووٹ کرے گی, آپ اس کا حال بھی دیکھ لیں. بلوچستان کی حکومت ہے. تو آئی تھنک ہمیں آگے چلنا چاہیے بلیم گیم سے نکل کے. لیکن ابھی آپ یہ بات تو ہے, یہ ایک سٹارک ریالٹی ہوگی نا جنرل صاحب کہ ابھی آپ ان کو یہ پیٹرولیم سبسڈی کے لیے آمادہ نہیں کر پائیں گے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. یہ آپ کی ایک اپنی assumption ہے نا مونا, وہ اگر کچھ بھی کریں گے لیٹ سے آئی ہوپ وہ غلط ثابت ہو میری assumption. ایک گریٹر ایڈوانٹیج لینے کے لیے آپ کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کریں گے تو وہ کریں گے نا. یہ ٹیکٹکس ہے ٹو اچیو اے بیٹر اسٹریٹجک گول. چھوٹی موٹی آپ کو کرنی پڑے گی, لوگوں کا پرابلم ہمیں پتہ ہے, اور جتنا کنسرن اس حکومت کو ہے وہ آئی کین ایشور یو کہ اگر کنسرن یہ نہیں کریں گے تو جیسے پچھلی حکومت کو ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ تو ایک بڑا فیئر آپ کا ایک آپ نے بالکل 2+2 والی بات کی ہے نا کہ ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا تو وہ اس کو عوام مینڈیٹ نہیں دیں گے, اس کو عوام گھر بھیجیں گے. شاندانہ گلزار صاحبہ, کچھ انہوں نے انڈیکیٹرز گنوائے اور انہوں نے کہا کہ obviously اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو گھر جائیں گے. اب آپ بھی ذرا یہ بتائیے گا کیونکہ حکومت ابھی پریزنٹ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرولیم سبسڈی اور پیٹرولیم قیمتوں کو ان چینج رکھنا یہ اناؤنس تو کر دیا, لیکن 30 مارچ کے بعد سے آپ لوگوں نے سبسڈی کو آپ نے اس کو فائنانس ہی نہیں کیا تھا, آپ نے اس کے لیے کوئی الاؤنس ہی نہیں رکھی تھی, تو اس کے لیے جو ایک الگ اخراجات تھے وہ موجودہ حکومت نے اس کا بندوبست کیا ہے. آفٹر دا 30 مارچ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی الاؤنس نہیں تھی, کوئی پیسے نہیں تھے اس سبسڈی کو فائنانس کرنے کے لیے پیٹرول پر. شکریہ مونا, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, لیٹ می اسٹارٹ آن اے لائٹر نوٹ. دیکھیں کہنے کو تو اس فلور آف دا ہاؤس, اس مقدس فلور آف دا ہاؤس پہ جہاں اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے قرآن پہ رکھ کے ہاتھ رکھے جھوٹ بولا تھا. تو کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی, سو لیٹس گو دیر. مفتاح صاحب کی 2-3 ویڈیوز چل رہی ہیں. ون از اسلامک, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی, ان کا جو بھی اسلام سے رشتہ ہے یا نہیں ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جو سب سے امبیرسنگ, جو آپ کے ایڈوائزر ہیں پاکستان کے اس وقت فائنانس پہ, واشنگٹن ڈی سی پہ اٹلانٹک کاؤنسل کے میٹنگ میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ واٹ از ٹیک فائنانسنگ. شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں $5 بلین, $2 بلین اس سال میں ایڈ کر دیا, $5 بلین اس سال کے اینڈ تک ایڈ کرنے تھے ٹیک فائنانس میں. میرے جیسا بندہ جس کے ٹیک فائنانس قریب نہیں گزری, وہ ادھر سب کے سامنے کہتے ہیں اپولوجائز. یہ تو ماشاءاللہ ان کی تیاری کہ یہ پتہ نہیں آئی ایم ایف سے کیا نیگوشیٹ کریں گے وہاں پہ جب ان کو یہ سوال جواب نہیں پتا. تیسری بات, فگرز کی بات ہے تو کائنڈلی آپ اس سال دیکھ لیں, ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کی ایکسپورٹس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $32 ارب کے قریب آ گئی ہیں, اور آپ کی ریمیٹنسز بھی $32 ارب کے قریب آ گئی ہیں. جب 2018 میں ماشاءاللہ یہ حکومت جا رہی تھی تو ڈسپائٹ جی ایس پی پلس, جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو مدد کی اور پھر ان لوگوں نے اینڈ میں خرم دستگیر صاحب وغیرہ نے اس کو نیگوشیٹ کیا, تب ایکسپورٹس ان لوگوں نے $25 ارب سے گرا کے $21 ارب پہ لے آئے تھے, اور اب وہ 32 پہ پہنچ گئی ہیں. تو اگر 3.5 سال میں ہم نے آپ کی ایکسپورٹس کووڈ کے باوجود $32 ارب پہ لے آئے ہیں, اور ریمیٹنسز ٹرسٹ ان عمران خان اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں, تو پتہ نہیں یہ کون سی اعداد و شمار کی بات کر رہے ہو. معذرت سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بھی EU ڈسنفو لیب PMLN کا ایک ہے, میں اس کو آپ کو بتا دوں اس کا نام کیا ہے, پاکستان اکانومی اور پاکستان فیکٹ چیکر. کوئی آج صبح سے میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی ہوں, غلط اشائیے ڈال رہے ہیں, غلط ڈیٹا دے رہے ہیں, اور اس کے لیے مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ہی نون لیگ کی منسٹر آف اسٹیٹ ہے فار فائنانس,
عائشہ غوث پاشا صاحبہ، ان کے خاوند کی کتاب ہے حفیظ پاشا صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این نے جھوٹ بولا تھا. یہ جب اکانومی ہینڈ اوور کر رہے تھے پی ٹی آئی کو تو وہ 5.8 کے قریب بھی نہیں تھی، وہ 4.2 کے قریب تھی. اور بالکل جنرل صاحب نے صحیح فرمایا، کووڈ میں نیچے گری تھی بٹ زیرو پہ وہ کبھی نہیں آئی تھی، 1.8 پہ آئی تھی. جہاں تک انہوں نے اکانومی کی بات کی کہ اس کو کانٹریکٹ کرنا پڑا، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کو خود سکھیڑنا پڑا تھا، کیونکہ جو ڈیٹ اور بوروئنگ تھا وہ صرف برک اینڈ مارٹر تھا کہ ایک ایم این اے اپنے گھر سے موٹے وے اسلام آباد تک بنا دے، تو وہ ڈیولپمنٹ خرچوں میں نہیں آتا، وہ آتا ہے پرسنل مستیوں میں. بٹ چلو ہو گیا، سڑک تو بن گئی نا، کسی کا تو فائدہ ہوا ہوگا. لاسٹ جو انہوں نے بات کی، بہت ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن ایک بات میں ایگری کرتی ہوں جنرل صاحب کے ساتھ کہ آپ پلیز ڈیٹا نکال لیں 2017 کا اور 2018، 1 اگست 2018. ابھی ہم نے اوتھ نہیں لیا تھا قرآن پہ اور آئین پہ، اور اس پہ بلومبرگ کی ایک انالیسس تھی، میں آپ کی شو میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. اس بلومبرگ کے انالیسس میں کہا تھا کہ 10 ممالک ہیں جو اس وقت دیوالیے کے ورج پہ ہیں. اس میں کولمبیا بھی تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، لبنان بھی تھا، وینزویلا بھی تھا، زامبیا بھی تھا، سری لنکا، یہ سارے ان میں سے سب ڈیفالٹ کر گئے سوائے پاکستان کے، کیونکہ آتے ساتھ ہی حکومت نے اتنے تلخ اقدامات ہٹائے، اکانومی کو کانٹریکٹ کیا، آئی ایم ایف پروگرام کیا، آسٹیریٹی کی، اور ود ان ایئر کووڈ آ گیا. اور ڈسپائٹ دیٹ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا ڈیٹا جو ان کو دیا ہے، میں خود ان کو ڈیٹا سارا پرووائڈ کر دیتی ہوں، ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. وہ تو پی ٹی آئی کی اکانومی نہیں چلاتی نا، وہ تو اپنی چلا رہی ہوتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے جی جھوٹ بولنے کی اور کنسپریسی کی، تو سر آپ تو خود ایکس فوجی رہ چکے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، اور انشاءاللہ عوام کے سامنے یہ سب کچھ آئے گا. میں نے ہر ٹی وی شو میں کہا ہے کہ ایڈورڈ سنوڈن اور جولین اسانج کے پیچھے ایسے نہیں پڑے ہوئے یہ لوگ، انہوں نے کچھ لیک کیا ہے تو کچھ ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ دنیا میں لیکن ہوا ہے. شاندانہ سری لنکا صاحبہ میں جو تو وہ PTI جاب نہیں ہے نا. کریشن کی بات کرتے ہیں یا انفلیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ڈسمل فگرز ہیں جو انہوں نے انہیرٹ کیے یہ تھے بھی آپ بات سے. انہوں نے پتہ نہیں کہ کس نے ان کو دی ہے. آپ کی اس وقت فوڈ انفلیشن 9.5% ہے، اور جو سب سے کم فوڈ انفلیشن تھی وہ نون کے ٹائم میں نہیں تھی، وہ پیپلز پارٹی کے آتے ساتھ 22% پہ چلی گئی تھی، پھر 2 سال بعد وہ کم آ گئی تھی. سب سے لیکن کم جب وہ آپ کو دے کے پہ. گئے تھے، یعنی کہ 2018 میں جو آپ نے انہیرٹ کی تھی، وہ تو کوئی 3-4% تھی نا فوڈ انفلیشن. وہ نہیں، اس سے بالکل بھی نہیں. آپ ان کے سارا ڈیٹا نکالیں کہ ایکچوئل انفلیشن کیا تھا، فوڈ انفلیشن کیا تھا. اور ابھی آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، کووڈ کی وجہ سے جن کنٹینرز میں آپ کا کھانا آتا تھا، ایک ضروری پوائنٹ ہاں، رہے گا، کووڈ پلیز وہ سن فیکٹر آپ لیجیے کہہ گا. رہے ہیں کہ نہیں، وہ ایک ریسپانسبل ضروری ہوا. بات سن لیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا تھا کہ جب عمران خان کی اپنی بات کی نا کہ تیل کے پیسے نہیں تھے، روس جب عمران خان گئے اسی انٹیسپیشن میں کہ کیونکہ لڑائی شروع ہونے والی تھی ان کی اور یوکرین کی، آپ کو پتا ہے کہ آفٹر یوکرینین ذرا اینڈ یہ آئی رشین ایم ایف وار والے فیکٹر پہ ذرا بات مکمل ہو جائے. یہ شاندانہ جی صاحبہ، میں اس بالکل کی طرف آتی ہوں تو دوبارہ. پیٹرولیم کی اور ویٹ کی پرائسز آپ گلوبل دیکھ لیں اس وقت. رائٹ، تاج صاحب کو بھی ہم شامل کریں. سینیٹر تاج جی حیدر، پلیز. آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے، آپ اکثر و بیشتر آپ کا بائی اینڈ لارج یہ ویو ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام دراصل ہمیں سامراج کی طرف لے جاتا ہے اور ہمارا جھکاؤ اس طرف کرتا ہے. لیکن اس دفعہ تو بالکل الٹا ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اب یہ سامراج والا نیریٹو یا بیانیہ تو اب پی ٹی آئی لے کر چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سامراج کے خلاف تھے، اور آپ کی جو اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ ہے وہ تو ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو آپ کا ظاہر ہے اس پہ کیا ویو ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کیا اس پروگرام کو ترک کر دینا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کے اس پروگرام میں، مطلب پیپلز پارٹی مکمل نہیں کر پائی تھی اپنے دور میں، 2008 سے 13 تک جو آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل نہیں کیا تھا. تو نہیں کیا جی، تو کیا اس دفعہ بھی ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے یا آئی ایم ایف کی شرائط ماننی چاہیے؟ بی میری تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ کہ میں طالب علم کی حیثیت سے جو باتیں کرتا تھا، آج ہمارے مخالفین بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو دس از اے گرینڈ سکسیس آئی تھنک. لیکن یہ کہ میں اس میں وقت خراب نہیں کروں گا کہ، اور میں اس گورنمنٹ کو بھی یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ بھئی یہ بات چھوڑو، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ وہ کیا کرنا ہے. مطلب مجھے میری لیڈرشپ نے 2 کام دیے تھے 2 سال پہلے. ایک تو الیکٹورل ریفارمز کا تھا اور دوسرا تھا اکنامک ری بلڈنگ. تو میں تو اس وقت بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں اپنے سولوشنز جو بھی غلط سلط سیدھے الٹے تھے وہ میں انہی پہ کام کر رہا تھا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اب یہ کہ آئی ایم ایف ہیں بینکرز، وہ اکانومسٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کو یہ پرواہ ہے کہ آپ کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. ان کا جو فوکس ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم نے یہ پیسہ دیا ہے اور کیا کولیٹرل ہے اس کے لیے. Now they hold the people of Pakistan as collaterals.
اچھا اب فیصلے آپ کو کرنے ہیں. آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کیا جائے یا ایکسپورٹ میں اور امپورٹ میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کم کیا جائے, اینی بڈی وڈ ایگری ود دیم کہ ہاں یہ ٹارگٹس ہیں, اور میں چاہوں گا کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے اس سے بہتر ٹارگٹس ہم اچیو کریں. جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کون سا رستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا. کیا وہ رستہ ہے کہ جو ہمارے بینکر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بابا جو کچھ بھی ہو کچھ ہو ہمیں ہمارے پیسے واپس چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کولیٹرل چاہیے, یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ ہے کہ ہاں ہم آپ کے ٹارگٹس جو ہیں وہ بھی پورے کریں گے, اس سے بہتر کریں گے, لیکن ہم آخر اچھا اب یہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے, یہ سیاسی باتیں ہم کرتے ہیں, یہ سپر اسٹرکچر ہوتی ہے سیاست, جو بنیاد ہے وہ اکانومی ہے, اکنامک اسٹرکچر جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. کریکٹ. اب کیا ہم وہی غلطیاں کریں جو کہ پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی, یا ہم اپنے کوئی نئے سولوشنز لائیں؟ اچھا سولوشنز بہت آسان ہیں, سولوشنز میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن چینج کرنا ہے اور آپ کو اپنے بینکرز کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جو ہماری پلان ہے یہ ورکیبل پلان ہے اور ہم اس کو پوری تندہی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے اور آپ کا پیسہ آپ کو واپس ہوگا وقت پہ. یہ ہمیں کرنا ہے. تو اب اس کو کیسے کیا جائے؟ یعنی نہ صرف گورنمنٹ چینج ہوتی ہے جس وقت اکانومی کولیپس کرتی ہے, لیکن آپ کو اکنامک سسٹم مطلب یہ کہ پروڈکشن اور اچھا تاج ڈسٹریبیوشن صاحب, کا آئی ایم ایک نیا بینگ ماڈل آسکڈ ٹو سامنے ٹیک اے لا. کوئک بریک, مجھے ایک فوری بریک پر جانا ہے, میں واپس آتی ہوں, پھر آپ یہیں سے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کنٹینیو اکانومی کیجیے گا. نہیں ہو بریک کریں گے تو اکانومی نہیں ہوگی. نہیں نہیں سر, ہم اتنی لمبی بریک نہیں کریں گے, فوری جا کے واپس آ رہے ہیں. اسٹے ود اس ناظرین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से रमजान अल मुबारक में आवाम के लिए तारीखी रिलीफ का ऐलान। चीनी 70 रुपए फी किलो, जबकि 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए की तारीखी रियायती कीमतों पर तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी। इस महंगाई के दौर में अकेले घर चलाना आसान नहीं, मगर यूटिलिटी स्टोर की बदौलत घर का राशन खरीदना अब बहुत ही आसान हो गया। कम कीमत, मियारी मसनूआत। रमजान के महीने में बाजार की निस्बत तमाम अशिया की कीमतों में जबरदस्त कमी है। बस कौमी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी दी और बिना किसी सवाल जवाब के कंप्यूटराइज्ड रसीद के साथ शानदार रियायत मिली। यूटिलिटी स्टोर से सजे हर घर का दस्तरखान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, हुकूमत पाकिस्तान। फाइनली कल शिफ्ट हो जाएंगे। कांट वेट। बस ये पंखे वहां लगवाने हैं। वेट वेट वेट, नए घर में पुराने जमाने के पंखे? नो वे। ओके। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? ये देखो, रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC इन्वर्टर फैंस। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। सच अमेजिंग फीचर्स, जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल। बिल्कुल नॉइजलेस। ये फीचर तुम में नहीं है ना? व्हाट? कुछ नहीं। सी, रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। सुना है डिजाइनर फैंस हवा कम देते हैं। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय कोई। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर ताज हैदर, आप मुकम्मल कीजिएगा जो आप अपनी बात कर रहे थे, और उसमें साथ साथ मुख्तसरन ये भी ऐड कर दें कि फिर IMF से हमें जान छुड़ानी चाहिए, जैसे आपके हमेशा से व्यूज़ रहे हैं फॉर द IMF, या आपको लगता है कि हमें प्रोग्राम में मजीद उनकी शराइत वगैरह माननी चाहिए इस वक्त? नहीं, शराइत का मामला नहीं है। हमें वो स्टेप्स देने चाहिए, वो प्लान देनी चाहिए कि जिससे जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें। IMF अगर नहीं मानती फिर भी हम अपनी प्लान तो चलाएं ना। मतलब फैसला ये करना है कि हमारी क्रेडिट ड्रिवन या इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होगी या प्रोडक्शन और ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी होगी, कि हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को गिराना है। और अगर हम पेट्रोल वगैरह पे ये सब्सिडीज, यानी जो इस वक्त आर्गूमेंट देना है IMF को, ये है कि देखिए अगर हम सब्सिडीज इस वक्त खत्म कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाती है, विच इन टर्न डैमेजेस आवर इकोनॉमी, जो हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट करेगी। और इस तरीके से हमें, लेकिन आपको बेसिकली डिसीजन ये लेना है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे मुल्क की, या इंपोर्ट करते रहेंगे और डेट लेते रहेंगे। और मैं जनरल साहब से ये कहना चाहता हूँ, और प्लीज जनरल कय्यूम, गेट रेडी फॉर सम हार्ड वर्क, क्योंकि मैं अभी इसी प्रोग्राम में प्रपोज कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि स्टील मिल आपको मैनेज करने के लिए दी जाए। देखिए यही स्टील मिल, जनरल यू नो कि इसी साइज की, इसी टेक्नोलॉजी की स्टील मिल उसी वक्त जब ये स्टील मिल लगी थी तो इस्फहान में लगी थी। Now they are producing 25 million tons. Pakistan needs 30 million tons of steel if it wants to pursue its development program. तो अब उन्होंने क्या किया है वो देखने की बात है, हम क्या नहीं कर रहे वो देखने की बात है, और किस तरीके से। दूसरी चीज मैं इस वक्त सीधी ये कहूंगा आप ही के प्रोग्राम के थ्रू कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उसकी बेस है कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेस है कॉटन। राइट। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप सपोर्ट प्राइस 8,500 रुपए पर मन करें कॉटन की, और अगर आप 5 मिलियन टन बढ़ा लेते हैं, जो कि मुमकिन है, आप 14 मिलियन टन तक कॉटन प्रोड्यूस करते रहें, 5 मिलियन टन बढ़ा के भी आपकी 11 मिलियन टन होगी, लेकिन 5 मिलियन टन एक्स्ट्रा कॉटन का मतलब ये होगा कि आप इंपोर्ट के अंदर $5 बिलियन बचा लेंगे। बहुत दुरुस्त, राइट। और ये बहुत इजी सोल्यूशन है। सही। शानदाना साहिबा सीम्स टू बी इन एग्रीमेंट, क्योंकि शानदाना साहिबा पार्लियामेंट में ये एग्रीकल्चर वगैरह के मामलात भी देखती रही हैं। मैं इस वाले
इनसे तो मैं ये कहूंगा कि छोड़िए, पीपल्स पार्टी में आ जाइए। That's a very sweet offer. जी जनरल साहब, ये आपकी तरफ भी एक ऑफर आई है सेनेटर ताज हैदर की तरफ से, तो इस पे बताइएगा। वाकईतन स्टील मिल्स ठप पड़ी है और सिर्फ पिछली हुकूमत नहीं, आपकी भी जो दौरे हुकूमत था 2014-15 से स्टील मिल्स का ये हाल है, तो उस पे क्या करना है, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा, जो शानदाना साहिबा ने एक बात की कि हफीज पाशा साहब की अपनी किताब में लिखा है कि 5.8 वो ग्रोथ कतन नहीं थी जो कि पीटीआई हुकूमत ने आपसे इनहेरिट की थी 2018 में। देखें, एक तो मैं एग्री करूंगा कि शानदाना बैन जो है ये एक सेन वॉइस है तहरीक इंसाफ में, और इनके साथ डिस्कशन करके मुस्लिम लीग वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस देन तहरीक इंसाफ। हाउएवर देखिए, उन्होंने, मैंने जो फिगर्स दी उस पे शानदाना बैन ने कहा कि ये वो ठीक नहीं, वो ठीक। उस पे मैं एक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बेशक ऑन रिकॉर्ड आई स्टैंड बाई व्हाट आई सेड 100% कि अगर ये उसको डिस्प्रूव कर दें कि साइज ऑफ द इकोनॉमी जो इनको मिला उससे बढ़ाया, पर कैपिटा इनकम जो इनको मिली उससे इन्होंने बढ़ाया या घटाया, सर्कुलर डेट जो इनको मिला उससे बढ़ाया या घटाया, रुपये की डिवैल्यूएशन कम हुई, बेटर हुआ या उसके ऊपर हुआ, आप ये देखिए। और इसी तरह स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का किस्सा है, पीआईए का जो हशर है, ये सारी चीजें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। जीडीपी की बात भी आप जरूर देखें और आप करें, लेकिन क्या आपने अभी उससे बढ़ा के 5 पॉइंट ऊपर ले गए? मुझे तो ये यकीन है कि 5.8 थी, लेकिन किसी ने अगर लिखी है तो ये चेक की जा सकती है कि क्या है। तो इनको तो चीजों को कहा। दूसरा जो ताज है कि हम टेक्नोक्रेट हैं और ये समझते हैं चीज को, उनकी ये जो बात है ना कि पॉलिटिक्स सुपर स्ट्रक्चर है और इकोनॉमी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चीज ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कई दफा अगर इस सुपर स्ट्रक्चर पोल्यूट कर रहे हैं ना, तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस बुरी तरह मुतासर होती है। बिकॉज आप अगर एक दूसरे के दोस्तों गिरबान पे चले जाएंगे और लड़ाई झगड़ा, तो आपका ध्यान तो फिर आप की पूरी लड़ेंगे ना, वो तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये कहने के बाद मैं ये कहता हूँ कि अभी हमें आगे की जो बात कर रहे हैं ताज हैदर साहब, वो बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारा डेमोक्रेसी पे ईमान, तो हमें आइन की पासदारी करनी बड़ी जरूरी होगी। आप मावरा आइन कोई स्टेप हम ये करने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हम ओत नहीं लेते, हम वो नहीं करते, ये चीजें पोल्यूट कर रही है ना। ये अनसर्टेनिटी जो मुल्क के अंदर है, इससे आपकी मुआशी हालत भी बदतर होगी और लोग होगी। एक तो ये कि आइन के मुताबिक से भी ले लूं उनका इस पे इनपुट। शानदाना साहिबा, आपको तो अभी नून लीग से भी ऑफर है, पीपल्स पार्टी से भी ऑफर है माशाल्लाह, तो आप अपनी विद ऑल दिस सैनिटी आप क्या कहती हैं कि ये हम लोग अगर अनडेमोक्रेटिक चीजें करते रहेंगे तो फिर इसका असर तो डायरेक्ट मईशत पर आता है। और उन्होंने आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी लॉन्ग अगो ऑफर किया था, तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आई मीन आपकी जमात ने। शुक्रिया मोना, थैंक यू टू बोथ माय कॉलीग्स, इट्स वेरी काइंड टू बी अप्रिशिएटेड, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड ज़रूरी हैं। मैं 3.5 साल से इस बात पे डांट भी खाती रही हूँ अक्सर लोगों से, हो में पीटीआई माय फर्स्ट पार्टी, माय लास्ट पार्टी, लेकिन मैंने अक्सर टीवी शोज में कहा है, पब्लिकली, प्राइवेटली, कि देयर इज़ नो सीक्रेट काव इन पाकिस्तान। नून लीग में भी अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो करंट कंस्पिरेसी या मुदाखला या जो भी आप इसको अल्फाज इस्तेमाल करें इसके लिए, दिस इज एम्बैरेसिंग फ्रैंकली फॉर द स्टेट। एंड आई नो बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो 20-30 बोंगे गए हैं, दे क्रॉस द फ्लोर, उनको भी नहीं पता था कि इशू किस नौयत के था। बात महंगाई की हो रही थी, वो कुछ और रहा था, बट वो बात की बात है, वो पता चल जाएगा। ये बातें छुपती नहीं है, साल बाद, 2 बाद, 3 बाद, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और जिस तरह से पब्लिक में एक गुस्से की लहर दौड़ गई कि जी वोट हमने इमरान खान के टिकट पे दिया और उन्होंने आगे जाके किसी और को दे दिया। सो ये बातें तो चलती रहेंगी साइड बाय साइड। अगर आपने एज अ डेमोक्रेसी इवॉल्व करना है, 4 दफा हमारे मिलिट्री इंटरवेंशन हुई है इस मुल्क में। इंडिया हमसे 10 दफा ज्यादा करप्ट है, लेकिन वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होती थी, डिक्टेटरशिप नहीं होती थी, तो उससे मुल्क का पहिया जाम हो जाता है। पॉलिटिशियंस पे तो हमेशा लड़ाई होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप देख लें, यूके देख लें, पॉलिटिशियंस पे हमेशा चलता रहेगा। नजरिया डिफरेंट होता है, मार्क्सिस्ट्स में और लेनिनिस्ट्स में, और क्या कहते हैं जो आपके कमर्शियल लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनका हमेशा मसला होगा, बट डजंट मैटर। तीसरी बात जो कि जनरल साहब ने देखें, मुझे भी लगता है कि ये अफसोस का मकाम है, लेकिन
ہمارے پاس دو راستے تھے, یا ہپوکریسی کا اور یا مزاحمت کا. مفاہمت ہمارے لیے ہپوکریسی تھی, وہ ایسے تھی. اگر آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ جو 17 اگست 2018 کو پرائم منسٹر اپنا اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے ایوان سے, تو یہ تب پی ڈی ایم تو نہیں تھی, تو زیادہ تر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی چیخ چیخ کے دے براٹ دا ہاؤس ڈاؤن کہ یہ دیکھیں جی سلیکٹڈ حکومت ہم نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے. تو اگر آپ نہیں مانتے ایز اے پرنسپل آپ کو اسی وقت ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن ہی ہم نہیں مانتے, دوبارہ کروائے جائیں. ہمیں تو چھوٹی سی میجورٹی تھی, ہم تو 176 177 تھے. اگر اسی وقت ہی رائٹ شاندانہ صاحبہ, یہ اس کا پولیٹیکل سائیڈ بھی ہو گیا, لیکن یہ جو کاٹن کی سپورٹ پرائس کی بات کی تھی, میں اس پہ آ رہی ہوں, میں معیشت پہ آ رہی ہوں, معیشت پہ صرف یہ بتا دوں. سر نے بولا نا کہ یہ لوگ غیر ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں, استعفیٰ دے کے یہ غیر ڈیموکریٹک نہیں ہے. I don't want to sit in an assembly جو مجھے لگتا ہے کہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. یہ میرا اپنا ایک ویو ہے, ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو, اللہ کرے جی آئی ٹی بنے, جوڈیشل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ چل جائے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے تھے, پھر تو کوئی چیز ہی نہیں. اچھا, جہاں تک کاٹن کی بات ہے, سینیٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی پچھلے 4 سال میں, اس پہ آن بورڈ ہم نے بہت سارے لوگ لیے تھے اور بہت کوشش کی تھی, لیکن آپ کی جو ایپٹما ہے وہ یہ کبھی ہونے نہیں دے گی. ان کو ڈومیسٹک پروڈکشن سے مسئلہ ہے, ان کو ایم ایس پی جسے منیمم سپورٹ پرائس بولتے ہیں اس سے مسئلہ ہے, اور وہ بہت, اور وہ پارٹی وائز ایشو نہیں ہے, وہ نہ پیپل پارٹی نون کا ایشو نہیں ہے. ہاں بالکل ہے ورسز لوکل پروڈیوسرز, وہ تو بالکل ایسی ہے. جی یہ ہے, اور اس پہ تو میں اینڈ دے وڈ ریزسٹ, کوئی بھی حکومت اتنا چاہے تو ریزسٹنس آئے گی. اچھا تاج صاحب کا ایک کامنٹ اس پہ آخری آ جائے تاکہ سب کی باری مکمل ہو جائے. تاج صاحب بریفلی پلیز اس کو کنکلوڈ کر دیجئے گا بات کو. اور سینٹرل بینک کی اٹانومی کے حوالے سے جو بل تھا, ترمیمی بل, اس کی مخالفت تو ہم نے دیکھی کہ آپ نے بطور اپوزیشن کی, لیکن مفتاح صاحب نے یہ بھی کہا ہے آئی ایم ایف میں کہ سینٹرل بینک کی جو اٹانومی ہے اور اس کی انڈیپینڈنس ہے وہ تو ناگزیر ہے. ان کا کل ہی کا ریمارک ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ. نہیں, مفتاح صاحب کا آئی ایم ایف کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ جو بھی بات ہے ساری, لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر یہ پرابلم آئے گی. لیکن اگر ہم سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ چلتے ہیں اور اگر ہمارے بینیفیشریز ہیں پیپل آف پاکستان, تو ہمیں اپنے سلوشنز نکالنے ہوں گے. اور اس کے اندر سینٹرل بینک ہیز اے رول, اور سینٹرل بینک کو جو پالیسیز ہیں وہ آئی ایم ایف سے نہیں لینی, سینٹرل بینک کو گورنمنٹ آف پاکستان سے پالیسیز لینی ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس پہ میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. جس وقت یہ بل سینٹ کے اندر آ رہا تھا تو ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہے آپ صحیح رہیں لیکن ہم پہ پریشر ہے. تو وہ اس وقت جو پریشرز تھے ان پریشرز کو ریزسٹ کرنا تھا. لیکن پریشرز کو ریزسٹ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے سولوشنز ہوں. سو پلیز ورک آن دوز سولوشنز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سولوشنز میں دے رہا ہوں, حالانکہ اس وقت مطلب مارکیٹ میں کاٹن ریٹ جو ہے وہ 9.5 اور 9.10 تک ہے, 9.10,000 کا. تو اس وقت ایک انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. خریف کے اینڈ پہ یہ انسینٹیو بیکار ہوگا. اس وقت ہمیں زیادہ ایکریج چاہیے, اور یہ بالکل ایک کی پوائنٹ ہے. اور تو تاج صاحب آپ پھر یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لیمیٹیشنز پچھلی حکومت کی تھیں ان کو مانتے ہوئے یہ ٹھیک تھی, سینٹرل بینک کا جو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا وہ ٹھیک انہوں نے پاس کیا تھا, پھر آپ نے اس کو وہ دیٹ واز سرنڈر. میں نے تو جنا کو کوٹ کیا تھا کہ یہ ہماری سوورنٹی ان فائنینشیل افیئرز, وین جنا فاؤنڈیڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہز ورڈز کہ یہ جو اسٹیبلش کر رہے ہیں ہم بینک, یہ اسٹیبلش کر رہا ہے ہماری سوورنٹی ان فائنینشیل افیئرز. دیکھیے تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو باہر کی امداد سے جس نے ترقی کی ہو. ہمیں اپنے سولوشنز نکالنے ہیں, ہمیں اپنی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا ہے, ہمیں اپنی ہیومن ریسورس کو موبلائز کرنا ہے, اور ایک ماڈل وہ بنانا ہے جو پرو پیپل ہے. میں چھوٹا موٹا ورکر تھا. یعنی کہ یہ کہ آپ کا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ اس وقت بھی لاگو ہوتا تھا, اور آپ نے اس کو یہ الفاظ میں کہا ہے, although آپ نے ایکسپلیسٹلی نہیں کہا لیکن امپلیسٹلی آپ کا یہی مطلب تھا کہ یہ ڈسینٹنگ نوٹ اب بھی لاگو ہوتا ہے جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے. تھینک یو ٹو ایوری بڈی. ناظرین مجھے اس نوٹ پہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم, شاندانہ گلزار صاحبہ اور سینیٹر تاج حیدر. ناظرین اگلے سیگمنٹ کا رخ کرتے ہوئے جو امریکی رکن کانگریس ہیں الہان عمر صاحبہ, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, اور وہ ایک بھرپور دورہ تمام ایسے تھا, اور ان کو پروبیبلی ہم جتنا سرائیں اس وقت اس دورے کے لیے وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف جو پاکستان نے آواز اٹھائی,
اس کے لیے پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ کانگریچولیٹ کیا, اور کشمیر میں جو حالت زار ہے وہاں کے لوگوں کی, اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کنسرن نظر آئیں. اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف, صدر پاکستان جناب عارف الوی سے ملاقات کی, اور پھر آزاد جموں کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدہ پھر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی, اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی انہی تمام سینٹیمنٹس کے ساتھ. اور اس کی ایک اچھی ایک اور ہمیں ایک اس کی ری آئٹریشن تبھی ملتی ہے جب بھارت نے ان کے اس دورہ پاکستان کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. تو لہٰذا بھارت جس چیز کو کنڈیم کرے تو وہ نیچرلی اچھی ہی ہے اور پازیٹیو ہی ہے پاکستان کے لیے. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی حیثیت میں دورہ تھا اور اس کا امریکی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ریمارک ہمیں ملا ہے. تمام معاملے پہ ہم بات کریں گے جمیل احمد خان صاحب جو کہ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں. سابق سفیر ہیں آپ پاکستان کے. ویلکم آن بورڈ جمیل صاحب. آپ بتائیے گا ایمبیسڈر صاحب کیسا دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو, اور کیا ری ساؤنڈنگ بھی ہوگا جو یہ اچھی باتیں الہان عمر صاحبہ اس دورے میں انہوں نے کی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی؟ نہیں, یقیناً بڑی خوش آئند بات ہے. اور ساتھ میں یو ایس کانگریس وومن 2 مسلمان کانگریس وومن ہوئی ہیں, اس میں سے ایک یہ ہیں. اور الہام عمر کافی ووکل ہیں اور وہ فورن افیئرس کمیٹی میں اپنے کانگریس کے اس میں کافی آواز اٹھاتی رہی ہیں ہیومن رائٹ کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے. نہ صرف یہ بلکہ وہ اسٹینڈ ود کشمیر ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ بھی بہت ببانگے دہل کشمیر کے کاز کو اور خاص طور پر ہیومن رائٹس کے آواز کو اٹھاتی رہی ہیں. اور یہ ایک اچھا میں سمجھوں گا کہ وزٹ خوش آئند ہے, اور ایسے وزٹس اور ہونے چاہیے. اور اس کو یہ اٹریکشن بھی ملتی ہے, ایسے وزٹس کی اٹریکشن ملتی ہے. نئے ہمارے اسپیکر جو ہیں راجہ اشرف صاحب, انہیں بھی چاہیے کہ مختلف پارلیمنٹس کو, خاص طور پہ P5 کے پارلیمنٹیرین جو ممبرز ہیں, انہیں انوائٹ کریں, انہیں دورہ کروائیں, انہیں کہیں کہ ہماری طرف سے بالکل کھلا ہوا ہے, آپ انڈین سائڈ سے بھی جائیں, ہم نے اپنے راستے کھلے رکھے ہیں تاکہ وہ خود دیکھیں کہ ہماری سائڈ پہ کتنی ایکسیس ہے اور انڈین سائڈ پر ایکسیس کیوں نہیں دی جا رہی ہے. اگر یہ مدعا اگر پتہ پڑ جائے دنیا کو تو پھر باقی چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا, آپ اس کے علاوہ جو آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ کیونکہ بھارت نے مذمت کی ہے ان کے اس دورے کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں, اور اسلاموفوبیا کے اگینسٹ جو پاکستان نے کام کیا ہے, اینڈ آف کورس ٹو کریڈٹ کے سابق وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر بہت ایک خاص دلچسپی رکھی, اور پاکستان کا یہ ایک نیشنل سٹینس ہے جو کہ ہر حکومت کیری فارورڈ کر رہی ہے. یہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو مزید کنسولیڈیٹ کرتا ہے ان دا انٹرنیشنل فرنٹ. جی ہاں, انڈیا کی کنڈمنیشن اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس دورے کی گو کہ حکومت جو ہے اس کی یو ایس کے آفیشیل سائٹ سے ان کے اسپوکس پرسن نے, وائٹ ہاؤس کے بھی اور ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو یہی گردانا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ آواز تو سنی جاتی ہے, اور انڈیا کی کنڈمنیشن کرنا یہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انڈیا یعنی اس کی یہ آواز کشمیر کی اٹھ رہی ہے, اور جس پلیٹ فارم پہ اٹھنی چاہیے اٹھ رہی ہے. اور یہ الہام عمر وہ شخصیت ہے جو کہ ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اپنے ہی پریزیڈنٹ کو, جو بائیڈن کو, کہ جو بائیڈن کسی حکمت عملی کی وجہ سے یا جو بائیڈن شائی فیل کرتے ہیں کشمیر کی ہیومن رائٹ کے وائلیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے. اور ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ, جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ پاکستان کے خاص طور پہ P5 میں جو ہمارے سفیر ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے پارلیمنٹیرینز کو ضرور وزٹ کروائیں اپنی سائٹ پہ, اور تاکہ انڈیا پہ پریشر پڑے, کیونکہ انڈیا پر OIC کی ریکمنڈیشن کے مطابق بھی, ہیومن رائٹ کمیشن کے 2 رپورٹوں کے مطابق, اور ہیومن رائٹ کمیشن کی وہ 2 رپورٹیں جس کو کہ ان کے کمشنر نے آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ تمام کی تمام باتیں زیادہ عیاں ہو جائیں گی اگر ہماری سائٹ پر اور ہماری انویٹیشن پہ دنیا کے مختلف ممالک کے پارلیمنٹیرین آئیں, وزٹ کریں, جیسے کہ الہام عمر نے کیا. اور اس پہ یقیناً ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمارے فارن آفس کو, اور ایز ویل ایز ہمارے پارلیمنٹیر خاص طور پہ ہمارے اسپیکر کو,
کہ وہ اس کی انویٹیشن کریں. اور رہا سوال انڈیا کا، کس کو نہیں پتا کہ ڈیموگرافی جب چینج کی جا رہی ہے، اور ڈیموگرافی میں جبکہ آرٹیکل اس میں 49 جنیوا کنونشن کا موجود ہے، آرٹیکل 20 آف انٹرنیشنل لا کمیشن جو کہ کہتا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی اگینسٹ مین کائنڈ کی خلاف ورزی ہے اور یہ وار کرائم کے مترادف ہے، اور وار کرائم بھی وہ جو کہ آرٹیکل 8 کے تحت آتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی شخصیات آئیں گی، شخصیات، تب دنیا کو پتا پڑے گا کہ کشمیر میں 1.3 ملین پیلٹس ور یوزڈ اور اس میں تقریباً 4000 پیلٹ انجریز موجود ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، یہ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان چیزوں کو کنسسٹنسی کے ساتھ دنیا کو باور کرایا جائے جبکہ ایسے وزٹ ہوں. اور یقیناً الہام عمر اس معاملے میں انہوں نے یہ لیڈ لیا ہے، اور ایسے ہمیں چاہیے کہ مزید بھی اس قسم کی دنیا کو آواز، وہ جو آواز پہلے سے موجود ہے اس کو ریئلائز کرانے والی بات ہے. اور ہم تو اپنی طرف سے جو بات کریں یا نہ کریں، جو بات ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ اور یو این او کی رپورٹ میں ہے وہی بات الہام کرتی رہی ہیں، وہی بات دنیا کے دوسرے ہیومن رائٹ کمیشن کرتے رہے. تو آخری جملہ یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں ایمبیسڈر صاحب کہ امریکہ نے اپنے آپ کو کیوں ڈٹیچ کر لیا ہے اس ٹور سے؟ امریکہ نے اس لیے کہ امریکہ اپنے فورن پالیسی کے مطابق انڈیا کی جو بھی سیاہ اور سفید کر رہا ہے انڈیا، وہ اپنے اسٹریٹجک گین کی خاطر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، انڈیا کو چودھری بنانے کے لیے وہ انڈیا کی فورن پالیسی کے خلاف نہیں بات کرتا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور وہ اسی صورت میں بات کرے گا کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ اگر اپنی آواز اٹھائیں جیسے کہ الہام عمر اور دنیا کے مختلف ممالک، خاص طور پر P5 کے ممالک کے لوگوں کی طرف سے اگر یہ آواز اٹھے گی، ایک کنسسٹنسی، ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی کا، ڈپلومیسی نام ہے کنٹینیوٹی کا، اگر یہ اس طرح ہوگا تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا اور کافی بہتر فائدہ ہمیں پہنچے گا. ورنہ جو کتابوں میں رہ جائے گی اور فائلوں میں یہ باتیں رہ جائیں گی. جی رائٹ، تھینک یو ایمبیسڈر کے وقت کے لیے. ناظرین اس سیگمنٹ کے ساتھ اتنا ہی. ایمبیسڈر جمیل احمد کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.